بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26واں خط۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول۔ سلیم، مجھے پہلے ہی اس کا احساس تھا کہ تم اس ضمن میں مزید استفسارات کرو گے، اس لیے کہ ایک تو اسلامی مملکت میں قانون سازی کے اصول کا مسئلہ ویسے ہی بڑا اہم ہے، دوسرے پاکستان میں یہ سوال نظری حیثیت سے آگے بڑھ کر عملی شکل اختیار کر چکا ہے، لہذا تمہارے جیسے متجسس قلوب کا اضطراب قابل فہم ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ گزشتہ 2 خطوط میں لکھا جا چکا ہے اسے بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کئی ایک باتیں اس خط میں دوبارہ آ جائیں گی کیونکہ ان کے دہرائے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تم غور سے سنو کہ اسلامی مملکت میں قوانین کس اصول کے مطابق وضع ہوں گے۔ تم خارجی کائنات پر غور کرو، اس میں ہر چیز میں ہر آن کوئی نہ کوئی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن 55/29۔ کائنات کی ہر شے اپنی زیست اور نشو و نما کے لیے ربوبیت خداوندی کی محتاج ہے، لیکن اس کی نشو و نما کے تقاضے ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وہ ہر آن کا تغیر چینج ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ مادی تصور حیات یعنی میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، جس کی مظہر مغرب کی تہذیب ہے، کی روح سے انسان بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح ایک مادی تخلیق ہے اور اس کے تقاضے اس کے جسم کے تقاضے ہیں۔ انسانی جسم کچھ عرصہ کے بعد مزمحل ہو کر بے جان لاش بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم یعنی طبعی زندگی فزیکل لائف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس عقل موجود ہے۔ عقل کی روح سے ایسے قوانین مرتب کیے جا سکتے ہیں جو انسانی معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھیں، اور عقل ہی کی روح سے ان میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں، یعنی جس طرح انسان میں کوئی شے غیر متبدل نہیں، اسی طرح ان قوانین میں بھی کوئی عنصر غیر متبدل نہیں جو انسانی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جائیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، اس تصور کو مادی تصور حیات کہتے ہیں اور اس انداز تقنین قانون سازی کو سیکولر۔ اس کے برعکس اسلام کا تصور حیات یہ ہے کہ انسان عبارت ہے جسم اور ذات پرسنالٹی سے، اس کا جسم دیگر اشیاء کائنات کی طرح قوانین طبعی کے مطابق نشو و نما پاتا اور زندہ رہتا ہے۔ اس میں ہر آن تغیر ہوتا رہتا ہے، ایسا تغیر کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر 7 سال کے بعد انسان کا سابقہ جسم کلیتاً ایک نئے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی ذات کہ جسے قرآن روح خداوندی ڈیون انرجی کہہ کر پکارتا ہے، غیر متبدل ہے۔ وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہتی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جسم کی طبعی موت بھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ انسان کے طبعی زندگی سے مقصود اس ذات کی نشو و نما ہے۔ کامیاب زندگی وہی کہلا سکتی ہے جس میں انسانی ذات کی نمود اور بالیدگی ہو جائے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ لہذا انسان عبارت ہے ثبات و تغیر سے۔ یہ پرماننس اینڈ چینج دونوں کا مظہر ہے۔ علامہ اقبال اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیات کلی کی روحانی اساس ازلی و ابدی ہے، لیکن اس کی نمود تغیر و تنوع کے پیکروں میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ حقیقت متعلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل اور تغیر پذیر عناصر میں تطابق و توافق پیدا کرے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے مستقل اور ابدی اصول ہوں، لیکن اگر ابدی اصولوں کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے کے اندر تغیر کا امکان ہی نہیں، تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقع ہوئی ہے یکسر جامد و متسلب بن کر رہ جائے گی۔ جہاں تک تغیر کا تعلق ہے، اس سے متعلق قوانین عقل کی روح سے مرتب کیے جا سکتے ہیں، لیکن ثبات پرماننس سے متعلق قوانین عقل کی روح سے نہیں مل سکتے۔ یہ عقل کے بس کی بات نہیں، یہ قوانین وحی کی روح سے ملتے ہیں۔ انہیں مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز یا کلمات اللہ کہا جاتا ہے۔ عقل کی روح سے مرتب کردہ ضوابط میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل اقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیلا لکلمات اللہ 10/64۔ لیکن انسانی جسم اور اس کی ذات کو الگ الگ شعبوں، کمپارٹمنٹس میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ثبات اور تغیر سے متعلق قوانین و ضوابط بھی ایک دوسرے سے غیر متعلق اور الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ انسانی عقل اگر وہی کلمات اللہ کی رہنمائی میں کام کرے تو اس طریق سے وہ قوانین مرتب کیے جا سکتے ہیں جن کا اطلاق انسان پر تماماً مین ایز ہول کیا جا سکتا ہے، اور جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس کے جسم اور ذات کے تقاضے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس زمانے سے انسان نے تمدنی زندگی بسر کرنی شروع کی ہے، اسے وحی کی رہنمائی ملتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ابتدائی دور میں انسان میں علم و تجربہ کی کمی تھی، اس لیے اس کی عقل نے پختگی اختیار نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں وحی کا انداز یہ تھا کہ مستقل اقدار کے ساتھ ساتھ وہ تغیر پذیر قوانین بھی وحی کی روح سے دے دیے جاتے تھے، جنہیں سن شعور میں پہنچنے کے بعد عقل خود وضع کر سکتی تھی۔ مثلا جب انسان کو پہل کشتی بنانے کی ضرورت لاحق ہوئی تو اس کا طریق بھی وحی ہی کو بتانا پڑا۔ چنانچہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں قرآن میں ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انہم مغرقون۔ 23/26 ہم نے اس کی نوح کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائے۔ جوں جوں عقل انسانی میں پختگی آتی گئی، ان تغیر آشنا تفاصیل میں کمی ہوتی گئی، لیکن مستقل اقدار بدستور اپنی جگہ قائم رہیں۔ یہ اقدار یا کلمت اللہ آخری مرتبہ قرآن کے اندر محفوظ کر کے دے دیے گئے، اور ان کی روشنی میں جزئی قوانین کے متعلق کہہ دیا گیا کہ وہ باہمی مشاورت سے مرتب کیے جایا کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم سے ارشاد ہوا کہ شاورہم فی الامر 3/159، اور حضور کے بعد جس منہاج پر امت نے چلنا تھا اس کے متعلق کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 42/38۔ اس اجمال کی تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہوگی کہ اسلام کی روح سے انسانی زندگی عبارت ہے ثبات اور تغیر سے، اس لیے جن قوانین کے تابع انسان کو اسلامی انداز کی زندگی بسر کرنی ہوگی وہ بھی ثبات اور تغیر کے مظہر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان قوانین میں کون سا عنصر غیر متبدل رہے گا اور کون سے اجزاء ایسے ہوں گے جن میں حالات کے تقاضے سے تبدیلی کی جا سکے گی۔ یہی ہے وہ اصل سوال جو اس ضمن میں ساری بحث کا نقطہ ماسکہ ہے، اور جس کے صحیح حل پر اسلامی قوانین کی تدوین کا دار و مدار ہے۔ لہذا اس سوال کی اہمیت ظاہر ہے، لیکن تم اس سوال کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکو گے
جب تک تمہیں یہ نہ بتا دیا جائے کہ اس وقت پاکستان میں جو مختلف گروہ یا فرقے ہیں ان کا اس باب میں کیا عقیدہ اور خیال ہے، واضح رہے کہ میں اس وقت ان مختلف فرقوں کے عقائد یا خیالات پر کسی قسم کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں صرف انہیں علی حال ہی پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے خیالات تمہارے سامنے آ جائیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک گروہ وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کو جس قدر قوانین کی ضرورت ہے وہ سب کی سب ہماری فقہ کے اندر آ چکے ہیں اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ مملکت کا فریضہ قانون سازی نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ جو سوال سامنے آئے اس کے متعلق علماء فقہ سے پوچھ لے کہ اس کی بابت فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد اس فیصلہ کو ملک میں نافذ کر دے۔ چنانچہ فسادات پنجاب کے سلسلہ میں جسٹس منیر کی عدالت میں اسی گروہ کے ایک نمائندے نے اس مسلک کو پیش کیا تھا جس پر جسٹس موصوف نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر مملکت پاکستان کو کسی لیجسلیٹو اسمبلی کی ضرورت ہی نہیں، اسے صرف ہیئت مجریہ ایگزیکٹو مشینری کی ضرورت ہے۔ ان کے برعکس ایک گروہ ایسا ہے جو اس مسلک کو بے روح مذہبیت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے، جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے محض گزشتہ کی ایک تاریخی تحریک بن کر رہ گیا ہے۔ اس گروہ کا کہنا یہ ہے کہ مجتہد خواہ کتنا ہی باکمال ہو، زمان اور مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نظر تمام ازمنہ و احوال پر وسیع ہو سکتی ہے، لہذا اس کے تمام اجتہادات کا تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔ پہلے گروہ یعنی فقہی فیصلوں کو ناقابل تغیر سمجھنے والوں کے متعلق علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں، جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے، بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں، سنی حضرات نظری طور پر تو اس کے قائل ہیں کہ اس قسم کا اجتہاد یعنی اجتہاد مطلق ممکن ہے، لیکن ائمہ فقہ کے مذاہب کے قیام کے بعد عملاً اس کا دروازہ بند ہے، اس لیے کہ اس قسم کے اجتہاد کے لیے جن شرائط کو ضروری قرار دیا جاتا ہے ان کا پورا کرنا کسی ایک فرد کے لیے قریب قریب ناممکن ہے۔ ایک ایسے نظام شریعت میں جس کی بنیاد قرآن پر ہو، جو زندگی کے متعلق حرکیاتی اور ارتقائی تصور کا علمبردار ہے، اس قسم کی ذہنیت کچھ عجیب سی دکھائی دیتی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، آئیے اب ایک نظر ان اصولوں پر ڈالیں جو قرآن نے قانون سازی کے سلسلے میں دیے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان اصولوں کی روح سے یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ انسانی فکر سلب ہو جائے اور قانون سازی کے لیے کوئی میدان ہی نہ رہے۔ اس کے برعکس ان اصولوں میں جس قدر وسعت رکھی گئی ہے اس سے انسانی فکر بیدار ہوتی ہے۔ یہی وہ اصول تھے جن کی رہنمائی میں ہمارے فقہا نے قانون شرعی کے متعدد نظام سسٹم مرتب کیے، اور تاریخ اسلام کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ سیاسی اور معاشرتی نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو جو اس قدر کامیابی حاصل ہوئی تو اس کا کم از کم آدھا حصہ ان ہی فقہا کی بالغ نظری کا رہین منت تھا۔ لیکن اس تمام ہمانگیری کے باوجود یہ قانونی ضوابط بالآخر انفرادی تعبیرات کا مجموعہ ہیں، اس لیے انہیں حتمی اور قطعی سمجھ لینا غلط ہے۔ مجھے اس کا علم ہے کہ علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشہور مذاہب اپنی اپنی جگہ مکمل اور مختتم ہیں، لیکن نظری طور پر اجتہاد مطلق کے امکان سے انہیں کبھی انکار نہیں ہوا۔ میں نے پچھلے صفحات میں ان اسباب و علل سے بحث کی ہے جو علماء کی اس ذہنیت کا موجب بنے، لیکن چونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اور دنیائے اسلام ان تمام نئی نئی قوتوں سے دوچار اور متاثر ہے جو زندگی کے مختلف گوشوں میں فکر انسانی کی نشو و ارتقاء سے وجود میں آ گئی ہیں، اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدامت پرستانہ ذہنیت کو باقی رکھا جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان مذاہب فقہ کے بانیوں میں سے کسی نے اپنی تعبیرات و تعویلات کو کبھی قطعی کامل اور صحو و خطا سے مبرہ سمجھا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے اگر دور حاضر کے اعتدال پسند مسلمان زمانے کے بدلے ہوئے حالات اور اپنے تجربہ کی روشنی میں
فقہ کے اصول اساسی کی نئی تعبیرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ طرز عمل میرے خیال میں بالکل بجا اور درست ہے۔ خود قرآن کی یہ تعلیم کے حیات ایک ترقی پذیر عمل ارتقاء ہے، اس کی مقتضی ہے کہ ہر نئی نسل کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل تلاش کرے، اور ایسا کرنے میں سلف کے علمی سرمایہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن اسلاف کے فیصلے ان کے راستہ میں روک نہیں بن سکتے۔ اب آگے بڑھو۔ ایک اور مکتب ہے جس کا کہنا ہے کہ فقہ نہیں بلکہ احادیث نبوی میں جو کچھ آ گیا ہے وہ غیر متبدل ہے، اسے جوں کا توں نافذ کیا جانا چاہیے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے، اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان و دیانت پر بالکل وہی اثر پڑتا ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا۔ قرآن اختلاف تعویل کے باوجود خدا کا کلام ہے اور شرعن حجت۔ اسی طرح حدیث تحقیق و تثبیت کے باوجود خدا کی طرف سے وحی ہے اور دین میں قرآن کے بعد حجت۔ اس اقتباس میں کہا گیا ہے کہ حدیث قرآن کے بعد حجت ہے، لیکن اس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ حدیث کا درجہ قرآن کے بعد ہے اصولی حد تک درست ہے۔ جہاں تک استدلال اور اخذ مسائل کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک حدیث وحی ہے، اور اسی طرح آن حضرت کو اس کا علم دیا گیا جیسے قرآن کا۔ جبریل قرآن اور سنت دونوں کو لے کر نازل ہوتے اور آن حضرت کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے۔ اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں، قرآن اور حدیث دونوں ماخذ ہیں اور بیک وقت ماخذ ہیں۔ احادیث کے مجموعوں میں سے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ امت نے صحیحین کی متفقہ روایات کو اجمالاً قبول فرمایا، ان احادیث کی صحت قطعی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا مکتب خیال ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچی ہوئی آئی ہیں، جن سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ گمان حجت ہے، نہ کہ علم یقین۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس خطرہ میں ڈالنا ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو امور اس کے دین میں اتنے اہم ہوں کہ ان سے کفر و ایمان کا فرق واقع ہوتا ہو، انہیں صرف چند آدمیوں کی روایت پر منحصر کر دیا جائے۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مدد لی جائے اور اس کا مناسب خیال کیا جائے، مگر اس قابل نہیں کہ بالکل اسی پر اعتبار کر لیا جائے۔ عوام بخاری کے مجموعہ احادیث کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا دوں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے۔ جن احادیث کو یہ حضرات صحیح مانتے ہیں انہیں بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ جن کے احکام میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور دوسری وہ جن میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے ان کے اپنے الفاظ میں۔ اب رہ گئے احکام تو قرآن مجید میں ان کے متعلق زیادہ تر کلی قوانین بیان کیے گئے ہیں اور بیشتر امور میں تفصیلات کو چھوڑا گیا ہے۔ نبی نے عملاً ان احکام کو زندگی کے معاملات میں جاری فرمایا اور اپنے عمل اور قول سے ان کی تفصیلات ظاہر فرمائیں۔ ان تفصیلات میں سے بعض ایسی ہیں جن میں ہمارے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں، ہم پر لازم ہے کہ جیسا عمل حضور سے ثابت ہے اس کی پیروی کریں۔ مثلا عبادات کے احکام اور بعض تفاصیل ایسی ہیں کہ ان سے ہم اصول اخذ کر کے اپنے اجتہاد سے فروغ مستنبط کر سکتے ہیں۔ مثلا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین مدنی، چونکہ اس وقت زیر غور مسئلے کا تعلق قوانین مدنی سے ہے، اس لیے مندرجہ بالا اقتباس کی روح سے اس بارے میں ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو مدنی قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائے تھے ان سے اصول اخذ کر کے ہم اپنے اجتہاد سے فروغ مستنبط کر سکتے ہیں۔ اسی عقیدہ کی وضاحت دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کی گئی ہے: یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ شارع نے غایت درجہ کی حکمت اور کمال درجہ کے علم سے کام لے کر اپنے احکام کی بجاوری کے لیے زیادہ تر تو ایسی ہی صورتیں تجویز کی ہیں
جو تمام زمانوں اور تمام حالات میں اس کے مقصد کو پورا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بکثرت جزیات ایسے بھی ہیں جن میں تغیر حالات کے لحاظ سے احکام میں تغیر ہونا ضروری ہے، جو حالات عہد رسالت اور عہد صحابہ میں عرب اور دنیائے اسلام کے تھے، لازم نہیں کہ بینہ ہی وہی حالات ہر زمانے اور ہر ملک کے ہوں۔ لہذا احکام اسلامی پر عمل کرنے کی جو صورتیں ان حالات میں اختیار کی گئی تھیں، ان کو ہو بہو تمام زمانوں میں، تمام حالات میں قائم رکھنا اور مسالے و حکم کے لحاظ سے ان کی جزیات میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرنا ایک طرح کی رسم پرستی ہے جس کو روح اسلام سے کوئی علاقہ نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جزیات میں دلالت النص اور اشارت النص تو ایک طرف، صراحت النص کی پیروی بھی تفقہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور تفقہ کا اقتضاء یہ ہے کہ انسان ہر مسئلہ میں شارع کے مقاصد و مسالے پر نظر رکھے اور انہی کے لحاظ سے جزیات میں تغیر احوال کے ساتھ ایسا تغیر کرتا رہے جو شارع کے اصول تشریع پر مبنی اور اس کے طرز عمل سے اقرب ہو۔ یہ مسلک یا عقیدہ نیا نہیں بلکہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، چنانچہ علامہ اقبال نے خطبہ ششم میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی مسلک تھا، اور اسی کے مؤید خود علامہ اقبال تھے۔ وہ اس باب میں لکھتے ہیں کہ احادیث کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حیثیت قانونی ہے اور دوسری وہ جو قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ اول الذکر کے بارے میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ان رسوم و رواج پر مشتمل ہے جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھے، اور جن میں سے بعض کو رسول اللہ نے علی حالہ ہی رکھا اور بعض میں ترمیم فرما دی۔ آج یہ مشکل ہے کہ ان چیزوں کو پورے طور پر معلوم کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے متقدمین نے اپنی تصانیف میں زمانہ قبل از اسلام کے رسوم و رواج کا زیادہ ذکر نہیں کیا۔ نہ ہی یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ جن رسوم و رواج کو رسول اللہ نے علی حالہ ہی رکھا، خواہ ان کے لیے واضح طور پر حکم دیا ہو یا ویسے ہی ان کا استصواب فرما دیا ہو، انہیں ہمیشہ کے لیے نافذ العمل رکھنا مقصود تھا۔ اس موضوع پر شاہ ولی اللہ نے بڑی عمدہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پیغمبرانہ طریق تعلیم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں جو اس کے اولین مخاطب ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر اصول عطا کر دے، لیکن نہ تو مختلف قوموں کے لیے مختلف اصول دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں بغیر کسی اصول کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مسلک زندگی کے لیے جس قسم کے اصول چاہیں وضع کر لیں۔ لہذا پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم کو تیار کرتا ہے اور انہیں ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسان کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا نافذ اس قوم کے عادات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت تک اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار کی روح سے رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خواہش مقصود بالذات نہیں ہوتی، انہیں آنے والی نسلوں پر منوعاً نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، اپنے فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تدوین فقہ میں استحسان کا اصول وضع کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے احادیث کے متعلق ان کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تدوین فقہ میں احادیث سے اس لیے کام نہیں لیا کہ ان کے زمانے میں احادیث کے کوئی باضابطہ مجموعے مرتب نہیں ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہنا ہی درست نہیں کہ ان کے زمانے میں احادیث کے مجموعے موجود نہیں تھے۔ امام مالک اور زہری کے مجموعے ان کی وفات سے قریب 30 سال پہلے مرتب ہو چکے تھے، لیکن اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ مجموعے امام صاحب تک پہنچ نہیں پائے تھے یا ان میں قانونی حیثیت کی احادیث موجود نہیں تھیں، تو اگر امام صاحب اس کی ضرورت سمجھتے تو وہ احادیث کا اپنا مجموعہ مرتب فرما سکتے تھے، جیسا کہ امام مالک اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل نے کیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں
میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کے متعلق جن کی حیثیت قانونی ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ طرز عمل بالکل معقول اور مناسب تھا، اور اگر آج کوئی وسیع النظر مقنن یہ کہتا ہے کہ احادیث ہمارے لیے منوعن شریعت کے احکام نہیں بن سکتی، تو اس کا طرز عمل امام ابو حنیفہ کے طرز عمل کے ہم آہنگ ہوگا، جن کا شمار فقہ اسلامی کے بلند ترین مقننین میں ہوتا ہے۔ اپنے اس مسلک کی تائید میں ان حضرات کے پاس قرآنی دلائل و بینات ہیں، ان کی تفصیل جو 20ویں خط میں دی جا چکی ہے، جن کا ملخص سمری حسب ذیل ہے۔ اسلام میں اصلاً و اساساً اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہے جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہیں۔ سورہ انعام میں ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ 6/115۔ کیا میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کر دیتی ہے۔ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 5/44۔ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جو خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ لیکن خدا کی یہ اطاعت انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ ہر شخص اپنے سامنے قرآن رکھ لے اور جس طرح اس کا جی چاہے اس کی اطاعت کرتا رہے۔ یہ اطاعت اجتماعی حیثیت سے ایک نظام کے تابع ہوگی جس کا مرکز اول رسول کی ذات تھی، لہذا اللہ کی اطاعت بواسطت رسول کے ہونی تھی۔ سورہ نساء میں ہے، من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ 4/80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر معاملہ کا فیصلہ قرآن کی روح سے کرتا۔ سورہ مائدہ میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 5/48 لیکن کتاب اللہ کی صورت یہ ہے کہ اس میں بجز چند مستثنیات عام طور پر اصولی قوانین دیے گئے ہیں۔ ان قوانین کی جزیات متعین نہیں کی گئیں۔ یہ اصولی احکام مکمل اور غیر متبدل ہیں۔ تمت کلمات رب کا صدقم و عادلن لا مبدل لکلماتہ 6/116 تیرے رب کے قوانین صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، ان میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں۔ ان جزیات کو غیر متعین اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ اگر انہیں بھی وحی کی روح سے متعین کر دیا جاتا تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہو جاتی۔ ان کا غیر متبدل رکھنا منشائے خداوندی نہیں تھا، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 5/101 اے ایمان والو، تم ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تم ان کے متعلق ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ بہرحال اب تک جو کچھ تم کر چکے ہو اللہ اس سے درگزر کرتا ہے، اللہ غفور و حلیم ہے۔ اس سے آگے ہے قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 5/102 تم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل نے اس قسم کی باتیں کرید کر پوچھی تھیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کچھ وقت کے بعد ان سے صاف انکار کر دیا اور سرکشی برتنے لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ اللہ نے کچھ باتوں کو فرض قرار دیا ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے پاس تک نہ پھٹکو۔ کچھ حدود متعین کی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، اور باقی چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق کرید مت کرو۔ یاد رکھو جن چیزوں کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس نے دانستہ ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہوا کہ اس سے معاذ اللہ بھول ہو گئی ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں ان جزیات کو کس طرح مرتب کیا جائے جنہیں قرآن نے دانستہ غیر متعین چھوڑ دیا ہے۔ ان کے متعلق نبی اکرم کو حکم دیا گیا تھا
کہ واشاورہم فی الامر 3/59، تم معاملات میں ان جماعت مومنین سے مشورہ کیا کرو۔ اس حکم کے تحت یہ غیر متعین جزیات باہمی مشاورت سے طے پاتی تھیں۔ کتب روایات و سیر میں کئی واقعات مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں 24ویں خط میں دی جا چکی ہیں۔ یہ سلسلہ نبی اکرم کی زندگی میں اسی طرح قائم رہا۔ اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد اطاعت خداوندی کی کون سی صورت مقصود تھی؟ اس سلسلہ میں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ 3/143 محمد بجزئین است کہ اللہ کا ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، سو اگر یہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس کے بعد پھر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اطاعت خداوندی کے اسی سلسلہ کو بدستور قائم رکھنا مقصود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا جانشین خلیفہ منتخب کر لیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کراتے تھے، اب خلیفۃ الرسول نے اسی طرح خدا کی اطاعت کرانا شروع کر دی۔ جس طرح اس سے پہلے رسول کی اطاعت سے عملاً خدا کی اطاعت ہوتی تھی، اسی طرح اب خلیفۃ الرسول کے فیصلوں کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت تھی۔ اسی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنت، تم پر میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کی پیروی لازمی ہے۔ جس طرح رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ واشاورہم فی الامر، ان مومنین سے معاملات میں مشورہ کیا کرو، اسی طرح خلافت کے متعلق تھا کہ امرہم شورا بینہم 42/38، ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پائیں گے۔ اسی کو قرآن نے وہ سبیل المومنین قرار دیا ہے 4/115، جسے چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج رسالت میں جزیات کا تعین کس طرح سے ہوتا تھا؟ اس کے متعلق کتب روایات و آثار میں ایسی شہادات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شکل یہ تھی۔ جن امور کی جزیات پہلے متعین نہیں ہوئی تھیں ان کی جزیات متعین کی جاتی تھیں۔ مثلا شراب کی سزا نبی اکرم کے زمانے میں مقرر نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی واقعہ ہی سامنے نہیں آیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا 40 کوڑے مقرر فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 80 کوڑے کر دیا تھا۔ جو جزیات پہلے متعین ہو چکی تھیں اور ان میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں علی حال ہی رہنے دیا جاتا تھا۔ ایک آئینی حکومت کا یہی انداز ہوتا ہے، اس میں سابقہ حکومت کے فیصلے بدستور نافذ العمل رہتے ہیں تاکہ تغیر حالات سے ان میں تبدیلی نہ کر دی جائے۔ جن جزیات میں اقتضائے حالات کے مطابق کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، ان میں تبدیلی کر دی جاتی تھی، اس لیے کہ یہ جزیات ابتدا میں بھی وحی کی روح سے متعین نہیں ہوئی تھیں کہ ان میں وحی ہی کوئی تبدیلی کر سکتی۔ اس کی چند ایک مثالیں جو 20ویں خط میں لکھی جا چکی ہیں، ان پر ایک نظر پھر ڈالو۔ بہرحال یہ ہیں وہ قرآنی دلائل اور کتب روایات و تاریخ کے شواہد جنہیں یہ گروہ اپنے مسلک کی تائید میں پیش کرتا ہے۔
یعنی اس مسلک کی تائید میں کہ یہ غیر متبدل صرف قرآن کے قوانین ہیں اور ان کی روشنی میں مرتب کردہ جزیات میں خلافت علی منہاج رسالت زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کر سکتی ہے۔ علامہ اقبال کے خطبات کا جو اقتباس اوپر درج کیا جا چکا ہے، اس میں انہوں نے اس ضمن میں امام ابو حنیفہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام خاص طور پر لیا ہے۔ امام اعظم کے متعلق خطیب بغدادی اپنی تاریخ جلد 13 صفحہ 390 میں یوسف ابن اسبات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا، یعنی دونوں ایک زمانہ میں ہوتے تو آپ میرے بہت سے اقوال اختیار فرما لیتے۔ دین اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ اچھی اور عمدہ رائے کا نام ہے۔ اس کے بعد خطیب نے لکھا ہے کہ ابو عوانہ نے بیان کیا کہ میں ایک روز ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایلچی آیا۔ اس نے کہا کہ امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چھتا چرا لیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابو حنیفہ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر 10 درم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایلچی چلا گیا تو میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن حبان سے، انہوں نے رافع بن خدیج سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھل پھلواری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، فوراً اس آدمی کی مدد کو پہنچو ورنہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ اس پر ابو حنیفہ نے پھر تامل کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور ختم ہو چکا، چنانچہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ تھی امام اعظم کے مسلک کی مثال۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے علوم نبوی کے اقسام۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جب تم سے کوئی دین کی بات بیان کروں تو اسے اختیار کرو، اور جو بات اپنی رائے سے بیان کروں تو میں ایک انسان ہوں۔ اس پر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان امور کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ہی وہ امور ہیں جن میں آن حضرت کے عہد میں ایک جزئی مصلحت تھی، لیکن وہ تمام امت کے لیے لازمی اور حتمی نہ تھے۔ اسی حصہ میں آپ کے احکام اور فیصلے بھی شامل ہیں، یا وہ امور جو تدبیر خانداری اور آداب معاش اور سیاست مدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ شارع نے ان امور کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے۔ شاہ صاحب کے اس مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی، جو حکمت ولی اللہ کے بہترین شارع اور مبلغ تصور کیے جاتے ہیں، لکھتے ہیں واضح رہے کہ جب اساسی قانون پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو مخاطبین کی حالت کے مطابق چند تمہیدی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ قانون اساسی غیر متبدل ہوتا ہے اور تمہیدی قوانین ضرورت کے وقت بدل سکتے ہیں۔ ہم سنت ان تمہیدی قوانین کو کہتے ہیں جو رسول اللہ اور آپ کے بعد خلفائے ثلاثہ نے مسلمانوں کے مرکزی جماعت کے مشورے سے تجویز کیے۔ خلافت عثمانی کے بعد یہ نظام ٹوٹ گیا کہ تمام کام مشورے سے کیے جائیں۔ سنت کو ہمارے فقہائے حنفیہ رسول اللہ اور خلفائے راشدین میں مشترک مانتے ہیں اور یہی ہماری رائے ہے۔ یہ سنت قرآن ہی سے پیدا ہوگی۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو بائی لاز کہا جاتا ہے۔ اصل قانون اساسی متعین ہے، بائی لاز اس وقت اور تھے، اس وقت اور ہوں گے، جن میں زمانہ کے اقتضاءات کے مطابق فروعی تبدیلیاں ہوں گی۔ نئی نئی پیش آمدہ صورتوں کے متعلق تفصیلی احکام کا استخراج ہوگا اور اس کا نام فقہ ہے۔ فقہ اور حدیث سے متعلق دونوں مکاتب فکر کا یکجا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، جائے حیرت ہے کہ موجودہ حنفی علماء نے خود اپنے مکتب فکر کی روح کے خلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقا کے فیصلوں کو ابدی اور غیر متبدل قرار دے رکھا ہے، بینہ ہی اس طرح جس طرح امام ابو حنیفہ کے ناقدین نے ان فیصلوں کو ابدی قرار دے دیا تھا جو عہد رسالت مآب اور صحابہ میں پیش آمدہ مقامات کے سلسلہ میں نافذ ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا مسلک اس مسلک سے مختلف ہے۔ ان حضرات کی طرف سے اس مسلک کی مخالفت ضروری ہے، چنانچہ اس مخالفت کو خود علامہ اقبال نے محسوس بلکہ اینٹیسپیٹ کیا تھا۔ وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں،
مجھے اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کہ اگر اسلامی قانون سے متعلق ضخیم لٹریچر کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے دور حاضر کے ناقدین کے اس سطحی خیال کی تردید ہو جائے گی کہ اسلامی قانون جامد اور ناقابل ترقی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کا قدامت پرست طبقہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں کہ قانون سازی کے مسئلہ کے متعلق تنقیدی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی جائے۔ اگر کسی نے اس بات کو اٹھایا تو یہ اقدام بہت سے لوگوں کے لیے وجہ ناراضگی ہو جائے گا اور مخالفت کا دروازہ کھول دے گا۔ بائی ہمہ میں اس باب میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں گا، لہذا اس باب میں قدامت پرست طبقہ کی طرف سے مخالفت قابل فہم ہے، لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ خیالات کے اختلاف کی بنا پر مخالفت میں اس حد تک تشدد برتا جاتا ہے کہ فریق مخالف میں کفر اور بے دینی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس اختلاف کی وجہ سے اور تو اور خود امام اعظم کے متعلق جو کچھ کہا گیا وہ اس تشدد کی بیان مثال ہے۔ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا فتنہ اس امت کے لیے معاذ اللہ ابلیس کے فتنے سے کم نہیں، عقیدہ ارجاء میں بھی اور احادیث کو رد کرنے میں بھی۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ دجال کے فتنہ کے بعد اسلام میں کسی فتنہ کو ابو حنیفہ کے فتنہ سے بڑا نہیں دیکھا۔ سلمان بن حسان حلبی کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ امام اوزائی کو کہتے سنا ہے کہ ابو حنیفہ نے اسلام کے ایک ایک دستے کو گن گن کر توڑا ہے۔ فرازی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان اور اوزائی دونوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اسلام میں معاذ اللہ ابو حنیفہ سے زیادہ بدبخت ترین پیدا نہیں ہوا۔ امام شافی نے بدترین کا لفظ کہا ہے، اور ابو عبید کہتے ہیں کہ میں اسود بن سالم کے ساتھ رصافہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں کسی مسئلہ کا تذکرہ آ گیا، میرے منہ سے نکل گیا کہ ابو حنیفہ ایسا کہتے ہیں، تو اسود نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تو مسجد میں ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ مسجد میں ابو حنیفہ کا نام لینے کے جرم میں وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ مرتے دم تک پھر مجھ سے کلام نہیں کیا۔ مخالفت میں شدت کا یہ مسلک ہمارے ہاں بدقسمتی تھے آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خلافت راشدہ میں قانون سازی کی صورت یہ تھی کہ اگر زمانے کے تقاضے کسی سابقہ فیصلے میں تبدیلی کے مقتضی ہوتے تو باہمی مشاورت سے ایسی تبدیلی کر لی جاتی۔ اگر خلافت علی منہاج رسالت کا یہ سلسلہ قائم رہتا تو ظاہر ہے کہ قانونی تبدیلیوں کی یہ شکل بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہتی اور اس طرح ثبات و تغیر کے امتزاج سے ہمارا قانون شریعت اپنی ارتقائی منازل طے کیے چلا جاتا، لیکن افسوس کہ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس کے بعد قانون میں جانچ پڑتال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے فقہی مکاتب نے اس سلسلہ کو کچھ وقت تک جاری رکھا، لیکن ایک تو وہ انفرادی کوششیں تھیں، دوسرے ان پر بھی ایک وقت کے بعد جمود تعطل چھا گیا۔ میں اس تاریخی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ہمارے پیش نظر موضوع کے ضمن میں جو اہم سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جبکہ خلافت علی منہاج رسالت کا نظام مدت ہوئی ختم ہو چکا ہے تو ایک اسلامی مملکت کے لیے قانون سازی کے سلسلہ میں کیا صورت اختیار کی جائے؟ اس کا جواب صاف اور سیدھا ہے، اور وہ یہ کہ وہی شکل اختیار کی جائے جو عہد رسول اللہ والذین معہ میں اختیار کی گئی تھی، یعنی خلافت علی منہاج رسالت کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس ضمن میں بعض حضرات کو کہتے سنا گیا ہے کہ صاحب یہ تو مشکل ہے جس کا اب کوئی امکان ہی نہیں، اب ہم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے لائیں جو ایسی خلافت قائم کرے؟ یہ مایوسی ایک غلط فہمی کی پیدا کردہ ہے۔ اگر اس تصور کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن تاریخ کے ایک خاص دور کے لیے ضابطۂ حیات بن سکتا تھا، اس کے بعد نہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کو محفوظ رکھنے سے مقصد ہی یہ تھا کہ ہر زمانے میں ہر مقام کے انسانوں کے لیے ان کی عملی زندگی کا ضابطہ بن سکے۔ لہذا قرآن کی روشنی میں جو نظام ایک بار متشکل کیا گیا تھا وہ اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام کے قیام کی شکل یہ ہے کہ ایک مملکت اس امر کا فیصلہ کرے کہ اس نے اپنے معاشرے کو ان غیر متبدل خطوط پر متشکل کرنا ہے جو قرآن میں محفوظ ہیں،
پھر یہ مملکت اسلامی قانون سے متعلق اپنے لٹریچر پر نگاہ ڈالے، اس میں جو کچھ ایسا ملے جو قرآنی اصولوں کی روشنی میں ہمارے زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اسے اعلیٰ حالہ ہی اڈاپٹ کر لے۔ جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہو وہ تبدیلی کر لے، اور نئی نئی پیش آمدہ صورتوں کے لیے نئی نئی جزیات متعین کر لی جائیں۔ یہ سب کچھ نمائندگان امت کے باہمی مشورے سے ہو، اس طرح پھر سے اس نظام کی طرح پڑ جائے گی جو قرآن کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ یہ نظام بتدریج اپنی خامیوں کو دور کرتا ہوا ترقی کرتا اپنے منتہا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وہ سبیل المومنین ہے جس پر چلنے کی قرآن نے تاکید کی ہے۔ جب تک ایسا نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک امت جس طریق پر چلتی آ رہی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ تبدیلی کا حق صرف نظام کو حاصل ہے، کسی فرد کو نہیں، خواہ اس کی فکر و بصیرت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو۔ یہ ہے عزیزم میرے نزدیک اسلامی مملکت میں قانون سازی کا اصول اور طریق، جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں کی تھی۔ انہوں نے یہ بات 1928 میں اس زمانے میں کہی تھی جب پاکستان کا تصور ہنوز ان کے ضمیر میں پہلو بدل رہا تھا۔ ان کے نزدیک اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ انہوں نے اس سے بھی بہت پہلے اپنے ایک خط میں لکھا تھا، میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ کے جورسپونڈنس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کر دے گا، وہی اسلام میں مجدد ہوگا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن بھی وہی ہوگا۔ افسوس ہے کہ زمانہ حال کے اسلامی فقہا یا تو زمانہ کے میلان طبیعت سے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مبتلا۔ میری ناقص رائے میں اسلام میں اس وقت گویا زمانے کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے، اور شاید اسلام کی تاریخ میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ علامہ اقبال نے شاید کا لفظ اس وقت استعمال کیا تھا جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ تشکیل پاکستان کے بعد یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا وقت پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق انہوں نے اپنے خطبات میں کہا تھا، یہ سوال زود یا بدیر مسلم اقوام کے سامنے آنے والا ہے کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقاء کی گنجائش ہے یا نہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور بہت بڑی ذہنی جدوجہد کا مقتضی۔ اس سوال کا جواب یقیناً اسبات میں ہونا چاہیے، بشرط کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کا سب سے پہلا اور حریت پسند قلب ہے، وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرت نصیب ہوئی، حسبنا کتاب اللہ۔ وہ اپنے اس اہم خطبہ کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتے ہیں، اسلام کا بنیادی تخیل یہ ہے کہ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس بنا پر ہمیں دنیا کی سب سے زیادہ آزاد قوم ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے کے مسلمان جو ایشیائے قبل از اسلام کی روحانی غلامی سے نئے نئے آزاد ہوئے تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ختم نبوت کے بنیادی تخیل کی اہمیت کا صحیح اندازہ کر سکتے، لیکن دور حاضر کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اچھی طرح سے سمجھے، قرآن کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اپنے معاشرے کی تشکیل جدید کرے اور وہ عالمگیر جمہوریت قائم کر کے دکھا دے جو اسلام کی اصل و غایت ہے، لیکن جو ابھی تک پورے طور سے بے نقاب ہو کر دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ اگر سلیم ملت پاکستانیہ نے قرآنی اصولوں کے مطابق فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کی روح سے اسلام کی عالمگیر جمہوریت قائم کر کے دکھا دی تو اس کے حصہ میں عالم اسلامی کی امامت اور اقوام عالم کی فکری قیادت آ سکے گی، لیکن اگر یہ اپنے اس اہم اور نازک فریضہ میں ناکام ہو گئی تو دنیا اس کی ناکامی کو خود اسلام کی ناکامی تصور کرے گی اور اس تجربہ کو بطور شہادت پیش کر کے کہہ دے گی کہ اسلام تاریخ کے ایک خاص دور میں کامیاب ہوا تھا، اس کے بعد یہ اپنی توانائیاں کھو بیٹھا ہے اور اب یہ زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا سوچو سلیم کہ اس سے ہم انسانیت کی عدالت میں کتنے عظیم اور شدید جرم کے مرتکب ہوں گے۔ یا لیتانی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ والسلام، پرویز
اکتوبر 1957۔